بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں الف ٹی وی پہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گلوبلائزیشن اور لوکل بزنس۔ جب بھی انٹرنیشنل یا ملٹی نیشنل کمپنیز کسی بھی ملک میں اپنا بزنس لے کے جاتی ہیں، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کا کیا فرق پڑتا ہے، لوکل بزنس اس سے کیا بند ہو جاتا ہے، ان کو چیلنجز کیا درپیش ہوتے ہیں، یہ تمام باتیں میں آج اپنے پروگرام میں شاہ صاحب کے سامنے رکھوں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، ایک خوف ہوتا ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز جب آتی ہیں کسی بھی کنٹری میں تو ان کو ایک خوف ہوتا ہے کہ اب یہ ہمارا جو کام ہے نا، ہماری آرگنائزیشن جو ہیں لوکل، وہ بند ہو جائیں گی یا ان میں کوئی جو سیلز ہیں اس کی کم ہو جائے گی۔ تو یہ بتائیے کہ جب کوئی بھی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز جب کسی بھی ملک میں آتی ہیں تو اس میں کیا جو چیلنجز ہیں وہ لوکل کمپنیز کو درپیش ہوتے ہیں؟ اگر کسی ملک میں پروٹیکشن پرووائڈ کی جا رہی ہو لوکل بزنس کو، جی یا آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ اگر ہمارے لوکل بزنس پروٹیکٹڈ مارکیٹ میں چل رہے ہیں تو پھر تو یہ فیئر آ جائے گا۔ اگر اوپن کمپٹیشن کی عادت شروع سے ہمیں ڈل گئی ہے تو پھر اس کو ایز اے ہم چیلنج لے کے تو بڑا اس کو ویلکم کر لیں گے۔ جب ملٹی نیشنلز آتی ہیں تو ساتھ اپنے بہت سا اپ ٹو ڈیٹ نالج لے کے آتی ہیں، تو ان کے آنے سے ٹیکنالوجی میں بھی امپرومنٹ آئے گی، مینجمنٹ ٹیکنیکس میں امپرومنٹ آ جائے گی۔ تو وہ ایک طرح سے تو اگر کمپٹیشن کے اینگل سے دیکھیں گے تو اللہ کی رحمت ہی ثابت ہوتی ہیں کہ لوکل مارکیٹ کے پروڈکٹ کا سٹینڈرڈ جو ہے پھر اونچا کرنا پڑتا ہے۔ تو باقی اس کا آنے کا فورن انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے، اس کے جو فائدے ہیں وہ تو سامنے ہی ہیں ہمارے۔ وہ فائدہ اگر اس سے بھی ہٹ جائے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمپٹیشن کی وجہ سے لوکل کمپنیز کو اپنے کوالٹی کے سٹینڈرڈز امپروو کرنے پڑ جاتے ہیں، بشرطے کہ ہم عادی ہوں کمپٹیشن کے۔ ہمارے یہاں بہت لمبا عرصہ لوکل مارکیٹ کو پروٹیکشن دی جاتی رہی ہے۔ اس کی ہمارے اپنی وجوہات تھیں کہ انکریج کرنا تھا لوکل انویسٹرز کو کہ وہ انڈسٹریلائزیشن میں حصہ لیں اور انڈسٹریز زیادہ قائم کر دیں۔ تو وہ پروٹیکشن ہمیں دے دی گورنمنٹ نے، جو اپنی پرچیزز تھیں اس میں لا بنا دیا کہ لوکل بڈر جو لوکل پروڈکٹ آفر کر رہا ہے، اگر وہ 20% ایکسپینسو بھی ہے فورن بڈر سے، تو بھی اس کو پریفرنس دے دی جائے گی۔ وہ ہمارے اپنے حالات تھے کہ فورن ایکسچینج کی کمی تھی، ہم فورن ایکسچینج کو بچانا چاہ رہے تھے کہ کم سے کم برڈن آئے اس کا۔ تو اگر 20% لوکل کرنسی میں فالتو دینا بھی پڑتا ہے تو بھی جو کاسٹ آف سیونگ آف فورن ایکسچینج ہے جی جی اس کے مقابلے پہ یہ 20% کوئی بہت زیادہ نہیں تھا۔ اسی طرح ہم نے ٹیکسز میں چھوٹ دے دی کہ لوگ ٹیکس ہالیڈے تھا 5 سال کا، آپ انڈسٹری یہاں سیٹ اپ کیجئے تو آپ کو 5 ایئرس ٹیکس ہالیڈے مل جائے گا۔ یہ فارنرز کے لیے تھا؟ نو، ہمارے لیے، اچھا، لوکل کے ہمارے لیے، اپنے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے تھا کہ ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہوئی نہیں تھی۔ پاکستان جب بنا تو ہارڈلی 5 یا 6 انڈسٹریز ہمارے حصے میں آئی تھیں۔ انگریز کے زمانے میں بھی جتنی انڈسٹریلائزیشن ہوئی وہ سینٹرل انڈیا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ہوئی یا پھر ساؤتھ میں ہوئی۔ یہ علاقہ ایگریکلچر کا علاقہ کہلاتا تھا، یا پھر یہاں مارشل ریسز تھے، تو یہ 2 ہی پیشے یہاں رہے۔ تو یہاں انگریز نے بھی ڈیولپمنٹ نہیں کی تھی۔ پاکستان بنا تو اس ایریا میں تھا جہاں انڈسٹریلائزیشن بالکل نہیں ہوئی تھی۔ ملک میں انڈسٹری کا فروغ دینے کے لیے یہ بڑا ضروری تھا
کہ پروٹیکٹڈ مارکیٹ پہ پرووائڈ کر دی جائے اور انکریج کیا جائے کہ کسی طرح سے یہاں انڈسٹریز لگیں. اس وجہ سے بینک سے لون لینا بھی آسان تھا. پھر 5 years ٹیکس ہالیڈے تھا اور 20% کا ایج تھا گورنمنٹ پرچیز میں. حالات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہیں، لیکن جو آپ نے سوال پوچھا تھا اس کا سیدھا سے ایک جواب ہے کہ اگر ہماری اپنی مارکیٹ کے جو لوکل مینوفیکچررز ہیں وہ عادی ہیں کمپٹیشن کے تو وہ تو ویلکم کریں گے. لیکن اگر پروٹیکٹڈ مارکیٹ پرووائڈ ہوتی رہی ہے انہیں تو وہ ریزنٹ کریں گے کہ کسی طرح سے روکا جائے کہ یہاں ملٹی نیشنلز نہ آئیں. جیسے سر آپ نے پروٹیکٹڈ مارکیٹ کا ذکر کیا، ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں، یہ پروٹیکٹڈ مارکیٹ کیا ہے؟ پروٹیکٹڈ مارکیٹ اس طرح سے ہے کہ ہم امپورٹس کے اوپر جی ایکسٹرا ڈیوٹیز لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے ریٹس اپ ہو جائیں. ان کے ریٹ اپ ہو جائے اور ہماری انڈسٹری چلتی رہے. ٹھیک ہے. ہم اپنی انڈسٹری کو سبسڈیز پرووائڈ کر دیتے ہیں مختلف چیزوں پر. ٹھیک ہے. ان کو جیسے چائنا میں ہے کہ ایک زمانے میں تو انڈسٹری کو الیکٹریسٹی بالکل فری تھی. اچھا. تو اس طرح کی رعایتیں دے کے ان کو ہم پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ساری میں اس کو پروٹیکٹڈ مارکیٹ کہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، انڈیا ہمارے بالکل ساتھ ہے. انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اگر اوپن ہوتی ہے تو اس میں جو بینیفیشری کنٹری ہے وہ کون ہوگا؟ دیکھیے اس کو ٹرائی کیا ہم نے 2 موقعوں پر. اچھا ہوا ہے. جی بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا 75-76 میں. یہ جو فیئر ہے ہمارا وہ ہمیں مار دیتا. اب اس کی ایک ایگزامپل دوں کہ انڈیا نے سائیکل ایکسپورٹ کیا پاکستان کو، بائسیکل. جی. ہمارے یہاں اس وقت 3 میجر مینوفیکچرر تھے بائسیکلس کے. سہراب تھا، ایگل تھا اور سرتاج. ٹھیک. یہ فیکٹریاں وقتی طور پہ بند ہو گئیں. اوکے. وہ 150 روپیز کی بائسیکل دے رہا تھا انڈیا ہمیں. ٹھیک. جو ہی مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوئی 4-6 مہینے چلی اس کی کمپلینٹس آنی شروع ہو گئی. اوکے. اس لیے کہ کوالٹی بڑی پور تھی. اچھا. ہماری بائسیکلس کی کوالٹی ان کے مقابلے بہت اچھی تھی. صحیح. اسی طرح ہمارے یہاں ریڈیو کے 2 بڑے مینوفیکچررز تھے اس وقت. ایک RGA تھا اور ایک NEC بنتا تھا ریڈیو ہمارا. جی. ان کی ریڈیو کی قیمت 600 روپیہ تھی اس وقت. انڈین ریڈیو 300-350 روپے میں اویلیبل تھا. ٹھیک. بہت ہاہاکار مچی. لیکن پتہ یہ چلا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی کوالٹی کا پول کھلنا شروع ہو گیا. تو شروع میں تو یہ ہو گیا کہ وہاں سے گڈس ٹرین بھری بھی آتی تھی اور پاکستان سے ڈالر سے بھری ہوئی گڈس ٹرین واپس چلی جاتی تھی. اوکے. کچھ عرصہ یہ رہا، لیکن آہستہ آہستہ مارکیٹ کے اندر کوالٹی کی بنیاد پر اعتراضات شروع ہو گئے. لیکن گڈ لک فار انڈیا کہ احتجاج جو کیا تھا ہمارے یہاں انڈسٹریلسٹ حضرات نے، بزنس کے لوگوں نے 6 مہینے پہلے، تو گورنمنٹ مشینری جیسے سلو کام کرتی ہے اس پر ایکشن ہوتے ہوتے کئی مہینے لگ گئے. تو جب تک کہ انڈیا کی کوالٹی کے بارے میں جی ایک عام رائے قائم ہو جاتی وہ بین لگ گیا. تو یوں انڈیا کا نام بچ گیا. صحیح. انڈیا کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے ہمارا، میں پرانی بات کر رہا ہوں آج کا نہیں. جی. وہ یہ ہے کہ ان کی کوالٹی ہمیں کمپیٹ نہیں کرتی ہے. کوالٹی پر ہمیں ایج حاصل تھا اس زمانے میں. اگر انڈیا کی پروڈکٹ آتی رہتی کچھ عرصے کے اندر مارکیٹ نے اس کو ریئیکٹ کرنا تھا اس کی کوالٹی کے اگینسٹ. صحیح. وہ آٹومیٹیکلی بند ہو جاتی ہے.
اس کے اگینسٹ ہماری کوالٹی کا ایک نام پیدا ہوتا. اگر ہم پرائسز کو کنٹرول کرتے تو پھر ہمارے یہاں سے گڈس ٹرینس لدی بھی جاتی پاکستانی پروڈکٹ سے, وہاں سے ڈالر سے لدی بھی ادھر آنی شروع ہو جاتی. یہ پرانی بات کر رہا ہوں. آج کیا سچویشن ہے جی, وہ تھوڑا سا اس پہ ڈفرینٹ رائے ہو جائے گی. اب آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی کوالٹی جو ہے وہ امپروو کر لیا؟ نہیں, وہاں وہ گریجولی تو ایک نیچرل پروسیس بھی تو ہے نا. وہاں امپرومنٹ آئی ہے اور اس پر کام ہوا ہے کافی. شاہ صاحب, کچھ ایسی پروڈکٹس بھی ہیں جو انڈیا سے دبئی جا رہی ہیں اور دبئی سے پھر پاکستان میں آ رہی ہیں, کیونکہ ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ کچھ نہیں, کافی ایک ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ریلوے کا سامان ہے. ریلوے سب سے پہلے فیکٹریز گورے نے 1860 کے فوراً بعد 1860 کے بعد جب یہاں ریلوے انٹروڈیوس ہوئی ہے, جی جی, اس کے ساتھ ہی انہوں نے فیکٹریز وہاں لگا دی تھی سینٹرل انڈیا میں. سینٹرل انڈیا. سینٹرل انڈیا میں, ٹھیک ہے. اور ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹیز وہاں اویلیبل ہو گئی تھی. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. ٹھیک. ہمارے یہاں تو لوکو فیکٹری وہ ایک قائم ہوئی, جو بعد میں ہم نے پھر اسے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا, راولپنڈی میں بھی لگائی. تو ان کو یہ رہا ہے کہ ان کے یہاں ایکسپرٹیز پہلے سے موجود تھی, انڈسٹریز لگی ہوئی تھیں, ایجوکیشن میں وہ ہم سے آگے تھے, اس کا انہوں نے بینیفٹ لیا ہے. ہمیں تو اسکریچ سے شروع کرنا پڑا. تو الحمدللہ ایک زمانہ تھا کہ ہم انڈیا سے کوالٹی میں کافی آگے چلے گئے تھے. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک, ایون 10 years بیک, جی, ترکی سے آگے تھے ہم. لیکن ترکی کی کچھ ڈائنامک پالیسیز تھیں, جیسے انڈیا بینکرپسی کے کنارے پہ پہنچ گیا تھا اور ان کے پاس جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے وہ صرف 2 ہفتے کی امپورٹ کے برابر رہ گئے تھے انڈیا کے پاس. ٹھیک. تو ان کے منموہن سنگھ وہ آ گئے, انہوں نے اس کو سنبھال لیا. اور ابھی تو منموہن سنگھ کی کتنی بھی پالیسیز کام کر رہی ہیں. تو اٹھ گیا انڈیا, ورنہ پاکستان اس سے بہت آگے تھا. پر کیپیٹا انکم ہماری چائنا اور انڈیا دونوں سے زیادہ تھی. زیادہ تھی. او یس, اپ ٹو 1990. ٹھیک. بلکہ 94 اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اس وقت بھی ہماری پر کیپیٹا انکم انڈیا سے کہیں آگے تھی. ٹھیک. چائنا سے بھی آگے تھے ہم. لیکن اب صورتحال تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہے. ٹھیک. اچھا, اگر ابھی ٹریڈ اوپن ہو جائے, ذرا کلیئر آپ نے اس کا آنسر دینا ہے کہ اگر اب ٹریڈ اوپن ہو تو دونوں میں سے جو فائدہ کس کو زیادہ ہوگا, کس کنٹری کو؟ آبویسلی اس وقت تو انڈیا کو ایج ہو جائے گا. انڈیا کو ہوگا. کیسے؟ ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. پروڈکٹس وہاں سے آنی شروع ہو جائیں گی. ہاں, تو یہاں ہماری لوکل انڈسٹری کو بڑا ٹف کمپٹیشن مل جائے گا. لیکن شاید ٹیکسٹائل میں یہ صورت نہ ہو. ٹیکسٹائل میں ہم بہت آگے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. لیکن شاہ صاحب, جو ریٹس ہیں چیزوں کے وہ کم نہیں ہو جائیں گے اگر انڈیا سے پروڈکٹس آنی شروع ہو گئی؟ یہ پیاز, ٹماٹر, یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کا تو ریٹ ہم سے کم ہے. کنزیومیبلس کی بات کر رہے ہیں. جی. کنزیومیبلس کا معاملہ ذرا سے ڈفرینٹ ہے. میں تو جو کنزیومر ڈیوریبلز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ ایک تو ہے نا کنزیومر آئٹم ہے. جی جی, جو فاسٹ موونگ آئٹمز ہیں, ایف ایم سی جیز کی جو آئٹمز ہیں, پیریشبل آئٹم ہیں, کنزیومر آئٹمز ہیں. جی جی. پھر کنزیومر ڈیوریبلز ہیں. جی. ہم شاید کمپیٹ کر جائیں ان کو کنزیومر ڈیوریبلز میں, اسپیشلی جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ہمارا. ٹیکسٹائل ہے. ٹھیک. وہ کمپیٹ کر لے گا. ہماری کوالٹی ان سے آج بھی بہتر ہے, ہم اچھے ہیں ان سے. صحیح. لیکن باقی انڈسٹری کا حال ہمارا برا ہے. برا حال ہو گیا. لیکن شاید صاحب, ہمیں مارکیٹ ملے گی 1 ارب 40 کروڑ کی, ان کو مارکیٹ ملے گی 25 کروڑ کی صرف. آپ ان سے پرائس وائز کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. جو آپ
प्रोडक्ट अपनी बेचते हैं किस ग्राउंड पे बेचते हैं, दो ही ग्राउंड्स होती हैं, क्वालिटी एंड प्राइस। या प्राइस वाइज या क्वालिटी वाइज। जी जी। प्राइस वाइज आप उन्हें compete नहीं कर पाएंगे, वो लो कॉस्ट मास प्रोडक्शन में जाते हैं, उनकी मार्केट 1.4 बिलियन की है, ठीक। तो वहाँ तो वो चल जाता है। जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट को किस तरह बेचना है, तो हम ये देखते हैं कि इस तरह से ये पॉपुलेशन की जी जी। लाइन है या मार्केट साइज, जो भी कहना चाहें, और ये प्राइस की है। जी। अब यहाँ पे जहाँ दोनों लाइनें मिल रही हैं, मार्केट साइज और प्राइस की, वो जीरो है। सही। तो ऊपर चलते चले जाइए, जो जो हम ऊपर जाते हैं टॉप की तरफ, प्राइस बढ़ती जाती है, कंपटीशन कम होता जाता है। अगर वहीं से आप लाइन नीचे ड्रॉ करें तो जो साइज ऑफ मार्केट है, कितना आप कवर करेंगे, वो उसमें आ जाता है। जब आप लो प्राइस प्रोडक्ट लेके मार्केट में आते हैं, आपके पास बहुत बड़ा मार्केट साइज होता है, लेकिन कंपटीशन भी उतना स्टिफ होता है, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर उसी में एंटर हो रहा है। जी। जो प्राइस में आप ऊपर चलते जाते हैं, साइज ऑफ मार्केट श्रिंक करता जाता है, लेकिन कंपटीशन भी श्रिंक होता है। इसकी सब में बेहतरीन मिसाल है कि टोयोटा ने जी जी। कीमत अपनी कम रख के मार्केट साइज बड़ा कवर कर लिया, इंक्रीज किया, ठीक है। उसके अंदर कंपटीशन से स्टिफ मिलता है। रोल्स रॉयस टॉप पर चला गया जी। उसको अगर नीचे ड्रॉ करेंगे तो साइज ऑफ मार्केट इज वेरी लो, बहुत छोटा हो गया, नैरो हो गया। जी जी। लेकिन वहाँ कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है। रोल्स रॉयस इज द ओनली प्लेयर जो उस रेंज में कैटेगरी का प्ले है। कर रहा है, जी जी। तो उसको कोई कंपटीशन नहीं है, एंड दे आर मिंटिंग मनी आउट ऑफ इट। ये एक बड़ी ग्लेयरिंग एग्जांपल है उसकी। टोयोटा लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, जी। उनके प्रॉफिट्स उतने नहीं है जितने रोल्स रॉयस के हैं। तो ये हमारी अपनी चॉइस है। जी जी। तो प्राइस वाइज अगर हम जाएंगे तो हम compete नहीं कर पाएंगे इस वक्त, सही। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कॉस्ट फैक्टर्स हैं वो सब के सब हाई हैं हाई है, ठीक है। एज अगेंस्ट इंडिया। जी जी। तो हम अगर देना भी चाहें चीप प्रोडक्ट, तो ये फैक्टर्स हमारे हैं, वो काम नहीं आ सकेंगे। एक स्टेज पर ये हुआ, मैं उस वक्त एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के लिए काम कर रहा था, ये जिनका लाइसेंस था हमारे पास। वो कानपुर में एक फैक्ट्री लगा रहे थे। जी जी। वो टीम हमारे पास आई कि हमारी फैक्ट्री कानपुर में लग रही है, बाय द टाइम हम प्रोडक्शन में जाएं, हम चाहते हैं मार्केट एस्टेब्लिश करें, तो हम ये चाहेंगे कि आपके यहाँ से हम स्पेयर्स ले लें और उसको असेंबल वहाँ कर लें सही। और उसको मार्केट कर लें। ये कहाँ कर लें असेंबल? कानपुर में। कानपुर में, ठीक है। और स्पेयर पार्ट्स कहाँ से ले लें? हमसे। यहीं से, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, इट मेक सेंस, ज़रूर लीजिए। तो उनको जो मैंने ऑफर बना के दी, तो वो सर पकड़ के बैठ गए, फॉरेनर्स थे। तो उन्होंने कहा कि ये जिस प्राइस पर इंडिया में ये प्रोडक्ट बिकती है, आपने सिर्फ स्पेयर्स उससे 3 गुना प्राइस हमें ऑफर कर दी। मैं भी चकराया उस बात पे। मैंने अपनी जो हमारे वर्क्स थे उसमें बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सही दिए प्राइस। फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में बात की, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो प्राइस सही दी है। हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, उनकी टीम ने कहा कि बेहतर ये होगा कि आप यही प्रोडक्ट इंडिया में और लोग भी बना रहे हैं, उनके पास पहले हमारा ही लाइसेंस था, अब वो इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, आप स्टडी करें कि वो इतना चीप कैसे देते हैं, 1/3 ऑफ योर प्राइस। मेरे भी इंटरेस्ट की चीज़ थी। जी जी। तो मैं चला गया, रास्ते भर मैं सोचता गया कि इसके अंदर कहाँ पर मेजर फ़र्क आ सकता। तो जाके मेरे दिमाग एक जगह टिक गया कि स्टील इसमें मैक्सिमम यूज़ होता है। जी। तो हो सकता है स्टील
جو ہے وہ خود بناتے ہیں, ہم امپورٹ کر رہے ہیں, جی تو اس میں پرائس میں کوئی بہت زیادہ فرق ہو. جا کے میں نے اس کی اسٹڈی شروع کی, بہت شدید جھٹکا لگا کہ میجر را مٹیریل اس کا اسٹیل تھا, اسٹیل ہے. جی وہ ایگزیکٹلی اس پرائس پر اویلیبل تھا جو پاکستان میں ہے. ہمارا امپورٹڈ تھا, ان کا اپنا بنایا ہوا تھا. ٹھیک. ویجز کا اسٹینڈرڈ میں نے دیکھا, جی ہماری ویجز ان سے صرف 20% ہائی تھی. ٹھیک ہے. لیکن وہ اتنا فرق نہیں ڈال سکتے کاسٹ میں. جی جی. پکڑ لیا کہ کہاں فرق پڑ رہا ہے. ہمارے ورکر کی آؤٹ پٹ ان کے مقابلے پہ کافی کم تھی. اوکے. اور سب سے بڑا جو فیکٹر نکلا جی جی. وہ تھا ریجیکشن کا. اوکے. کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ کا کام آ گیا اس میں. اس وقت ہمارے یہاں چل رہی تھی 23% ریجیکشن. ٹو ہائی. جناب ٹو ہائی فار دا پروڈکٹ. واپس آ کے پھر یہ ہوا کہ مجھے فیکٹری میں جا کے بیٹھنا پڑا. وہ ریجیکشن پھر 2% پہ آئی واپس. جی جی. آٹومیٹکلی بہت چیپ ہو گئے. یہ ہمارے یہاں کچھ فیکٹرز جو کاسٹنگ میں بہت کاؤنٹ کرتے ہیں, جی جی. ان میں ایک ویسٹیج کا بھی ہے ویسٹیج ہے. جی. اور دوسرا لیبر آؤٹ پٹ کا بھی ہے. شاہ صاحب, لیبر آؤٹ پٹ تو اس حد تک جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتی ہے, کیونکہ پروڈکٹیوٹی کے جو لوگ ٹریننگز کرواتے ہیں وہ اس حد تک مشینز کو اسمبل کرتے ہیں کہ ایک کے بعد جو ایک کا جو بی ہے نا اس کے بالکل ساتھ ہو, تاکہ اس کو وہ ورک فلو ہم اسٹیبلش کرتے ہیں. جو ہماری اسمبلی لائن ہوتی ہے جی جی. اس کا ورک فلو ہم مینٹین کرتے ہیں. اگر مینوفیکچرنگ اندر ہو رہی ہے, وینڈر انڈسٹری سے زیادہ نہیں کام لے رہے ہم, تو فیکٹری کے اندر جی کہیں ہمیں شفٹنگ نہ کرنی پڑے جی جی جی. کہ ایک پروڈکٹ, ایک پردہ یہاں بنا ہے, جی. وہاں سے اٹھا کے ہم دوسری جگہ لے کے جائیں. اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے, لوڈنگ ان لوڈنگ پڑ گئی, ایک دفعہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. کاسٹ بڑھ جاتی. ہم اس کا ایک فلو اس طرح سے قائم کرتے ہیں, ورک فلو, کہ کہیں پر کوئی ٹائم ضائع نہ ہو, شفٹنگ نہیں ہے کہیں, آٹومیٹکلی وہ چلتا آتا ہے. وہ ہمیں یہاں اللہ کا شکر ہے سبھی لوگ کرتے ہیں. جی. ہمارے یہاں جو کار مینوفیکچرنگ یونٹ ہیں, آپ کبھی ان کی فیکٹری کو وزٹ کیجیے, جی جی. آپ کو بڑی خوشی ہوگی. موسٹ ماڈرن میتھڈس یوز کر رہے ہیں. لیکن ہم پٹ کہاں جاتے ہیں؟ جی. ایک ایسی ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ نٹ اینڈ بولٹ جو مینوفیکچر کہتا ہے, جی. وہ آپ نے ان کو ٹائٹن کرنا ہے اپ ٹو اے سرٹن پریشر. جب ٹائٹ کریں گے اسے تو ٹارک رینچ کے ذریعے آپ کرتے ہیں کہ 30 پاؤنڈ پریشر اس پہ اپلائی ہونا چاہیے. جی. ٹارک رینچ کو 30 پاؤنڈ پہ فکس کر سیٹ کیا, جی, اور آپ نے ٹائٹ کیا, وہ آٹومیٹکلی وہاں جا کے فری ہو جائے گا. جو ہی 30 پاؤنڈ پریشر اپلائی ہو گیا اس کے بعد وہ فری ہو جائے گا. ٹھیک. ناؤ یو نو کہ وہ ٹائٹ ہو گیا. ہمارے یہاں ہم مینٹلی اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم مینول جو مینول پھر کرتے ہیں اس کو کریں گے. اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے, بولٹ ٹوٹیں گے بھی, اس میں ریجیکشنز بھی آئیں گی. اسی طرح نیومیٹک ٹولز ہر جگہ دنیا بھر میں. اب تو یہ جو سڑک کے کنارے ٹائر شاپس ہوتی ہیں, جی جی, ان میں بھی نیومیٹک ٹولز یوز ہوتے ہیں. ہم اس سے گھبراتے ہیں, ہمارا ورکر گھبراتا ہے. بالکل صحیح کہا. وہ یوز نہیں کرتا. وہ دیسی طریقے سے ہی چیزوں کو کرنا جو ہے وہ کمفرٹیبل کرتا ہے. میرے گھر میں کچن میں کام ہو رہا تھا, جی جی, تو اتفاق سے میں اس وقت آ گیا جس وقت ابھی لیبر کام کر رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک صاحب اسکرو ڈرائیور اور اسکرو کے ساتھ کشتی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں کچن کے دروازے پہ کھڑا ہو کے اس کو بڑی حیرت سے دیکھتا رہا کہ یہ ہو کیا رہا. وہ ایک اسکرو لگا رہا ہے, اس پر اس نے تقریباً 5 منٹ صرف کر دیے. لکڑی ہارڈ ہے, اس کو ڈرائیو کر رہا, مینول اسکرو ڈرائیور تھے. جی جی. تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس پہ
इलेक्ट्रिक या न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर क्यों नहीं यूज करते? जी जी। क्या और बाबूजी वो क्यों होता है? तो मैंने कहा वो जो बिजली से चलता है या एयर प्रेशर से जी, जी। चलता है। और बाबूजी ऐसे नहीं कम दिंदा। तो मैं खामोशी से गया तो अपने टूल किट में से निकाल के मैं इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर लेकर आया। जी तो मैंने उससे कहा कि आप 1 मिनट नीचे आएंगे। तो वो जो एक कितार थी स्क्रू ड्राइवर लगाने की, जी जी। वो मैंने उसको 1 मिनट में उस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर के जरिए जी लगा के उनसे मैंने कहा आप घड़ी देखिए, जो टाइम आप एक स्क्रू पे लगा रहे थे उसके चौथे हिस्से में ये सारे स्क्रू लग गए। जोर भी नहीं मुझे लगाना पड़ा। जी। आपके मुंह से बाकायदा हूं की आवाज आती थी। मेरे मुंह से तो नहीं निकली वो आवाज। जी। तो अगर आप ये यूज कर लें, ये लें पकड़ लें, इसको यूज कीजिए, तो जाते हुए वापस कर जाए मुझे। अब ये आउटपुट को बढ़ा देती है ये चीज। यस, ठीक है। जहां आपने 10 मिनट लगाने, वहां 1 मिनट में काम हो जाएगा आपका। जी जी। भी टायर शॉप पे जाते हैं, कुछ एनलाइटेंड लोग हैं, मैंने देखा कि वो व्हील नट्स खोल दें, जी जी। वो न्यूमेटिक जी जी। स्पैनर यूज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में 4 नट खोल के बराबर। बिल्कुल सही। ये आपकी बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन। जो हमारा लेबर है वो रिलक्टेंट है नए टूल्स और मशीन को यूज़ करने में, बल्कि वो कहता है सर इससे ठीक नहीं होता। हाँ, वो नुक्स निकाल देगा। वो नुक्स निकाल देगा। वो कहेगा कि जी सर ये मैनुअली ठीक लगता है, टाइट होता है, अच्छा बाद में वो ख़राब हो जाता है। वो अपनी जो है ना तोजीखात पेश करना शुरू कर देगा। शायद उसकी वजह ये है कि हम उन्हें ट्रेन नहीं करते। हाँ। ट्रेन नहीं करते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने अदारा कायम तो किया, बड़ा अच्छा है। टेप्टा? टेप्टा। टेप्टा, जी जी। ये वोकेशनल ट्रेनिंग जी। स्कूल है। उम्मीद तो है कि जिस तरह वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कराते हैं, हमारा वर्कर उसके लिए ट्रेन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैं अपना भी देखूं, अगर एक चीज़ को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन मैं ये नहीं समझता इस्तेमाल करने से पहले कि वो फंक्शन कैसे करती है, जी। किस असूल पे बनाई गई, मैं उससे पूरा काम नहीं ले सकता। क्योंकि मुझे ना उसके पोटेंशियल का पता लगेगा, ना उसकी लिमिटेशंस का पता लगेगा। तो उसका नतीजा क्या होगा कि मैं उससे आई वोंट बी एबल टू टेक 100% आउट ऑफ इट। उसको अंडर यूटिलाइज कर रहा हूँ, या मैं उसको ज़रूरत से ज़्यादा उसको ओवर टैक्सिंग उसकी कर दूंगा और वो ख़राब हो जाएगी। शायद बल्कि मैं खुद दुबई में जॉब करता था मार्बल फैक्ट्री में। मुझे अपना एक वाकया याद आ गया। वो हमारे कटर्स होते थे, वो मार्बल काटते थे। अच्छा, वो मशीन्स होती हैं उसमें डायमंड का ब्लेड लगता है, वो बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, हमारे जो फोरमैन हैं सर, वो अक्सर ये कहते थे भाई ये काम अभी छोड़ के ना आप ये दूसरा कर लें। तो वहाँ पे ना कोई रिलेक्टेड्स हमारी जो लेबर कटर्स थे ना, वो कहते थे नहीं हमने ये नहीं करना, हम जो कर रहे हैं हमें वही करना है। वो कहते भाई ये साइड पे जो माल जो है ना ये वाला अर्जेंट चाहिए, ये बाद में, ये कल लगना है, ये आज लगना है, तो आप जो है ना इसको पहले कर लें। तो इस बात पे भी कटर्स रिलक्टेंट हो जाते थे, नहीं मैंने क्योंकि अपना फ्रेम उसके हिसाब से सेट किया हुआ है तो मैं यही करूंगा। वो आखिरकार वो फोरमैन कहता था यार तुम इस कंपनी के मुलाजिम हो या तुम हमारे मुलाजिम हो। आप देखें ना कि इस हद तक जो है ना वो चेंज को तो बिल्कुल, या कोई हल्की सी रूटीन से हट के चीज है। इंसानी कमजोरियां हैं, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को आप ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लीजिए जी, और उस पर आप प्लान कीजिए। एक मैं बजट बना रहा था, तो मैंने बजट बना के दे दिया। जी, तो हाई अप से मुझे पूछा गया, ये मैं एक मल्टीनेशनल की बात कर रहा हूँ, जी, जी, कि इसमें मिसयूज का कितना एलिमेंट है। जी, तो मैं तो ट्रू पाकिस्तानी हूँ, भड़का एकदम से कि व्हाट डू यू मीन, मैं अपने स्टाफ को बेईमानी सिखाऊंगा।
میں کہا نہیں بےمانی سکھاؤ گے نہیں ہے, اٹ از آلریڈی دیئر, یہ ہیومن نیچر میں ہے. تو اگر تم ہیومن نیچر کو نظر انداز کر کے اسکروپلسلی آنےسٹ گراؤنڈس کے اوپر بنا لو گے جی تو ایٹ دی اینڈ پتہ لگے گا کہ آپ فیل کر گئے, صحیح. یا آپ کا بجٹ پورا نہیں ہوا. تو بہتر ہے کہ اس کے اندر کچھ آئٹمس ہیں جیسے پی او ایل ایکسپینس ہے, جی ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے, کہ پی او ایل میں 20% ایڈ کر دیجیے. جب وہاں 20% ایڈ ہو جائے گا تو ریپیئر اینڈ مینٹیننس میں بھی ایڈ ہو جائے گا. ٹیلیفون ٹیلی گراف اینڈ پوسٹیج, جی یہ ہیڈ ہے اکاؤنٹس کا, اس کے اندر 20% ایڈ کر دیں آپ. تو انٹرٹینمنٹ کیا ہے, اس میں 20% ایڈ کر لیں آپ. یہ اس قسم کے جو ہیڈس تھے اس میں 20% ایڈ کرا دیا کہ یہ ہونا ہے whether you accept it or you don't. صحیح. آپ اس ایلیمنٹ کو باہر نکال کے بجٹ بنا لیجئے, وہ ریئلسٹک نہیں ہوگا. مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب سال کے اینڈ پر میں نے دیکھا کہ ایگزیکٹ بجٹ کے مطابق آ گیا. بات یہ ہے کہ ہم ہیومن نیچر کو اگر ذہن میں رکھیں جی جی اور اس فیکٹر کو اکاؤنٹ فار کر لیں اور اس کی پروویژن ڈال دیں جی تو دقت نہیں ہوتی ہے. دقت ہمیں وہاں آتی ہے جب ہم ایک پروجیکٹ کا PC1 ریز کر رہے ہوتے ہیں, جی اس میں جو ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں وہ آئیڈیل کنڈیشنز کے تحت ہوتی ہیں. وہ آئیڈیل کنڈیشنز کہیں آپ کو اویلیبل نہیں ہیں. صحیح. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام PC1 آؤٹ ہو جاتے ہیں بائی سرٹن پرسنٹیج. صحیح. ہم نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے 3 سال میں پورا ہو جائے گا پروجیکٹ, وہ 5 سال میں ہوتا ہے. 5 سال میں ہوتا ہے. میں کاسٹ اوور رنس وغیرہ سب شامل ہو گئے, اس نے کاسٹ بڑھا دی. جی جی ہم اس کے اندر کنزمپشن آف میٹیریل کو کرتے ہیں, ویسٹیج کو ہم جو ویسٹیج تھرو کیئر لیسنس جی جی وہ تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی. وہ ہم نے کاؤنٹ نہیں کرنی. جی نتیجہ یہ کہ ایٹ دی اینڈ پتہ لگا کہ سب بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے. بجٹ آؤٹ ہو گیا. اگر ہم یہ سب اکاؤنٹ فار کر لیں اس کے اندر جی جی تو جو بجٹ بنے گا بظاہر لگے گا تھوڑا ایکسپینسو ہو گیا, جی لیکن بڑا ریئلسٹک ہوگا. تو جو بھی ہم پلان کریں چیزوں کو, اس کو ہم جو ریالٹیز آن گراؤنڈ ہیں اس کو سامنے رکھ کے اگر کریں, اینڈ ہیومن نیچر جیسے آپ نے کہا. یہ وہ ریالٹیز آف گراؤنڈ کے اندر, جی جی ریالٹیز آن گراؤنڈ وہ لے کے ہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے جی جی کہ ریالٹیز آن گراؤنڈ کو آپ اکاؤنٹ فار کیجئے. آئیڈیل کنڈیشنز کو مت لیجیے, آپ وہ نہیں کبھی کریٹ کر پائیں گے آپ. بالکل صحیح ہے. بس شاہ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی کہ واگا بارڈر کو 10 کلومیٹر مارکیٹس جو ہے نا وہ اوپن کر دیں. 5 کلومیٹر لاہور والی سائڈ پر, 5 کلومیٹر انڈیا والی سائڈ پہ, اور سب لوگ جو ہے نا وہاں پہ اپنی اپنی دکانیں لیں, اپنی اپنی مارکیٹس بنائیں, اور پاکستان کا جو مٹیریل ہے وہ بھی سیل ہو, انڈیا کا مٹیریل بھی سیل ہو, اور پوری ٹریڈ جو ہے نا وہ فری زون کے تحت جو ہے نا وہ ہو. یہ آپ کو آئیڈیا کیسا لگا تھا؟ نہیں وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ٹریڈ اوپن کر دیں. جی جی وہ تو ساری کی ساری کنورٹ ہو جاتی ہیں انٹو ہول سیل مارکیٹ. جی جی ہول سیل مارکیٹ میں. جی تو بات تو وہیں چلی جاتی. لیکن وہ ٹیکس فری زون تھا نا, وہ ایسے ڈالرز کا آنا جانا نہیں تھا. وہ تو ٹھیک ہے, جی ساری بات درست ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ فلڈ ہوتی پاکستان مارکیٹ جی انڈین پروڈکٹ سے, تو شروع کے 6 مہینے 8 مہینے جو ہوتے وہ ہماری انڈسٹری کے لیے بڑے دشوار ہو جاتے, اوکے, اور اسی میں ہم پٹ جاتے. لیکن اس کا لانگ ٹرم بینیفٹ ہوتا ہے. لانگ ٹرم بینیفٹ ایک آ جاتا جی کہ جہاں ہماری کوالٹی کمزور ہے جی جی وہاں ہم کوالٹی میں امپروو کر جاتے. صحیح. جہاں ہم بلوٹڈ پرائس لیے ہوئے ہیں جی جی وہ ڈیفلیٹ ہو جاتی, ریئلسٹک لیول کو اٹین کر جاتی پرائس. صحیح. تو وہ بینیفٹ تو آ جائیں گے, جی لیکن وہ جو مار کھانی ہے. جی آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں کر رہا تھا تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم بزنس کے اندر ریزروز کریٹ نہیں کرتے. جی جی بالکل. نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک ہلکا سا جھٹکا مارکیٹ کا جی جی ہمیں
سر کے بل گرا دیتا ہے. صحیح. تو وہ جو شروع کے 6-8 مہینے جب تک کہ لوگ ریئلائز کریں گے انڈین پروڈکٹ سستی ضرور ہے جی. لیکن کوالٹی میں ہماری پروڈکٹ سے کم تر ہے, صحیح. اتنی دیر میں ہماری انڈسٹری سسٹین نہیں کرتی وہ اس کو. بالکل صحیح ہے. شاہ صاحب آپ کے بات کا بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ ساری گفتگو سنی گلوبلائزیشن اور لوکل مارکیٹ کے حوالے سے. اب اس میں 2-3 نقطے جو ہے نا وہ اہم جو ہے نا وہ باہر نکل کے آئے ہیں. ایک تو جب بھی ملٹی نیشنلز کمپنیز آپ کے کنٹری میں یا جہاں بھی جاتی ہیں تو وہاں کا ایک تو ہیومن ریسورس کو وہ ڈیولپ کر دیتے ہیں, سسٹمز وہاں ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور کوالٹی وہاں پہ امپروو ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ کہیں نہ کہیں جو پاکستانی مارکیٹ کو جو سبسڈی ملتی ہے اس سے جو لوکل جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو مدد ملتی ہے گرو کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.